بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، آج فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے اور آج اس کا جو ٹاپک نمبر 3 ہے سورہ بقرہ، رکوع نمبر 3 ہے، آیت 21 تا 29۔ سب سے پہلے آیت نمبر 21 22 کا ترجمہ ہے، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ یہ 21 کا تھا۔ اب 22 کا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس جان کر تم کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ۔ تشریح: ان آیات میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، اللہ کے رب اور خالق ہونے کے دلائل اور عبادت کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کو یاد دلا کر اس بات کا حکم دیا، اے لوگو، وہ رب جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، جس نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے موضوع بنایا اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، جس نے آسمان سے بارش برسائی اور تمہارے رزق کے لیے اناج اور پھل مہیا کیے، اس کو اکیلا اور واحد تسلیم کر کے اس کی بندگی کرو۔ اتنی نعمتیں اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر توحید پرست اور عبادت گزار بنو تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اور تقوی والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ پہلے آیت نمبر 23 کا ترجمہ: اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ نے کفار سے فرمایا ہے بھائی۔ پھر 24 نمبر آیت کا ترجمہ: پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تشریح: ان آیات میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقوں اور کافروں سے خطاب کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی نہیں ہیں تو اور قرآن مجید آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے، یعنی نعوذ باللہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس نبی نے بنایا ہے، جسے اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، چاہے دوسرے مددگار جمع کر لو، جس میں قرآن مجید کی طرح فصاحت، بلاغت اور حکمت ہو۔ پس اگر تم اس دعوے کو نہیں مانتے اور یقیناً تم یہ کام نہیں کر سکو گے تو پھر اس کتاب پر یقین کرو اور جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے بھائی: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح: اس آیت میں مومنین کے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے اور کفار کو عذاب کی دھمکی دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو سچا مانا اور اس کے مطابق نیک عمل کیے، انہیں خوشخبری سنائیں کہ ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان کو لاتعداد کھانے اور پھل دیے جائیں گے، اور جب بھی وہ ان پھلوں کی ایک جیسی شکل و صورت دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملے تھے، لیکن سواد اور ذائقے میں وہ مختلف ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے: اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی کمزور کسی چیز کی مثال فرمائے۔ اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ تشریح: اس آیت میں کافروں کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کے نام اور مثالیں دی گئی ہیں، مثلا مکڑی، مکھی اور مچھر وغیرہ۔ مشرکین اور کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے یہ کیا کتاب ہے جس میں انتہائی معمولی اور حقیر چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں؟ اللہ کے کلام میں ایسی مثالیں نہیں ہو سکتی۔
اس لیے اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے لیے مچھر یا اس قسم کی کسی دوسری چیز کی مثال دینے میں کوئی حرج یا عیب نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد مومنوں اور کافروں کو سامنے لانا اور بات سمجھانا ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو مانے۔ اس بنا پر اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اسے سچا مانتے ہیں، جبکہ کافر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بعض کو ایمان لانے کی ہدایت دیتا ہے اور بعض کو کفر پر قائم رہنے کی چھوٹ دیتا ہے، اور جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہی گمراہ ہیں۔ بھائی اس آیات کے بدلے میں بہت کفار نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے۔ اس کی پوری ایک حقیقت اگر آپ پڑھیں پیچھے ڈیٹیل میں تفسیر بیان کی گئی ہے، تو جب یہ آیت پیش کی گئی تو کافروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، یعنی مکڑی مکھی مچھر کے بارے میں قرآن میں نہیں لکھ سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ لکھا اور بتانا کیا چاہا، مچھر کی مثال دی گئی۔ اب سائنسدان جو ہے مچھر پہ تحقیق کرتے ہیں، تو جو مچھر چھوٹا سا جانور، مطلب وہ حشرات میں آتا ہے، کیڑوں میں وہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر تمام وہی چیزیں اور اعضاء رکھے گئے جو ایک بڑا جانور ہاتھی کے اندر ہے۔ حالانکہ مطلب اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کے جو پرنٹڈ پر ہیں، کلرفل پر ہیں، اور مطلب اس کو مسلمانوں کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ اس کیڑے کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کیا قدرت ہے اس کو بنانے میں، اتنا چھوٹا سا۔ اور مچھر وہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری مثالیں یہ اس طرح سے، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ: جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تشریح: اس آیت میں کفار کے اعمال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی کفار کے عمل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کی ہدایت دی ہے اسے وہ توڑتے ہیں اور کفر اور فساد کے ساتھ زمین میں بدامنی پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ ایک تو لوگوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا، اس کی ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا جو اپنے سگے رشتے ہیں ان رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ تعلق ختم کر دینا، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 اور 29، پہلے 28 کا ترجمہ: کافر ہو تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 کا ترجمہ: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ تشریح: ان دو آیات میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں کو حیران کن انداز میں مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے۔ تم اس رب کی بندگی سے کیسے انکار کر سکتے ہو جس نے تم کو بے عدم سے وجود بخشا، پیدا کیا، یعنی جب تم کچھ بھی نہ تھے، تمہارے دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا تمہارا، تو اللہ نے تمہیں کیا کیا، ماں کے ذریعے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخر تم کو اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکاری ہو جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام نعمتیں پیدا کی اور 7 آسمان بنائے، جو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کفر کے انجام سے بچو۔ وہ بات جو ہے بھائی اس کی ایکسرسائز ہے۔ پہلا جو سوال ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات، اس میں 2 آیات ہیں، اور اسکول کے ورک میں تو آپ کو ایک ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن میں دونوں کرواتا ہوں، آیات اور تشریح، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر آپ کی ایک منٹ، آیت نمبر میرے خیال 21 ہے، آیت نمبر 21۔ اس کا ترجمہ تو آپ لکھیں گے: لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ پھر تشریح، اب چونکہ یہ 2 آیات ایک ساتھ ہوتی ہیں تو تشریح آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے، جو ترجمہ ہے اسی کی تشریح ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم، اللہ کے رب اور خالق ہونے کے دلائل اور عبادت کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کو یاد دلا کر اس بات کا حکم دیا ہے: لوگوں، وہ رب جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، ٹھیک ہے یہاں تک، اور پھر لاسٹ کی لائن میں اس کو اکیلا اور واحد تسلیم کر کے اس کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ
کے احکام کو مان کر توحید پرست اور عبادت گزار بنو تاکہ تم میں تقوی پیدا اور تقوی والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے تشریح اس میں سے لکھنی ہے۔ سیکنڈ جو آیت ہے وہ 23 ہے، اس کا ترجمہ ہے اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اس کی تشریح میں بھی آپ نے اس آیت میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقوں اور کافروں سے خطاب کیا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی نہیں ہیں اور قرآن مجید آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے جسے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، ٹھیک ہے، جس میں قرآن مجید کی طرح فصاحت، بلاغت اور حکمت ہو۔ چاہے تم اس کے لیے دوسرے مددگار بھی جمع کر لو، یعنی اپنے اور بھی مددگار بنا لو۔ اچھا بھائی، یہ تو کویشچن 1 کے پہ ہو گیا۔ اب جو البے ہے، بے میں مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب، اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے لیے مچھر یا اس قسم کی کسی دوسری چیز کی مثال دینے میں کوئی حرج یا عیب نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد مومن اور کافروں کو سامنے لانا اور بات سمجھانا ہے۔ بہانہ سازوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کو آیات قرآن سے استہزاء اور اعتراضات کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن اگر ان میں انصاف، ادراک اور شعور ہوتا اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جنت میں مومنین میوہ جات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جواب، مومنین کو لاتعداد کھانے اور پھل دیے جائیں گے اور جب بھی وہ ان پھلوں کی ایک جیسی شکل و صورت دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملے تھے لیکن سواد اور ذائقے میں وہ مختلف ہیں، یعنی ہوں گے شکل و صورت میں ایک جیسے لیکن مزہ الگ الگ ہوگا۔ کویشچن نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت 28 میں انسان کی 2 اموات اور 2 زندگیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس آیت میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں کو حیران کن انداز میں مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے، تم اس رب کی بندگی سے کیسے انکار کر سکتے ہو جس نے تم کو بے عدم سے وجود بخشا، پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور آخر تم اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی۔ تو بھائی یہ 3 سوالات تھے، کچھ اس میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ جوابات صحیح بن نہیں رہے تھے بک سے، تو کچھ میں نے ایڈ اس لیے کیا کہ جوابات صحیح سے بن جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے فل ان دی بلینکس ہیں یعنی MCQs۔ پہلا MCQs ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو آپشن جی میں پتھر اور انسان۔ سیکنڈ ہے جنت میں رہنے کی مدت ہے، تو آپشن بے ہے بھائی ہمیشہ۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی صورت جیسی صورت پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا، آپشن دال کافروں کو۔ MCQs نمبر 4 ہے سورہ بقرہ کی آیت 27 میں نقصان والا کہا گیا ہے، تو آپشن جی میں وعدہ توڑنے والوں کو۔ تو یہ بھائی آج کا چیپٹر تھا، آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔